السلام علیکم. اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیو سعودی ایران نیکسس اور اس کے پراسپیکٹس اور چیلنجز اسپیشلی فار پاکستان اور انٹائر ریجن. اچھا جی، اگر ہم بات کریں سعودی اور ایران کے ریلیشنز کی تو یہ ہسٹوریکلی خراب رہے ہیں، جن کے بہت سارے فیکٹرز جن کے لیے ریسپانسبل ہیں. اگر ہم بیک گراؤنڈ ان کا دیکھیں کہ یہ کہاں سے ریلیشنز خراب ہونا اسٹارٹ ہوئے، اس میں پہلا فیکٹر آتا ہے ایرانین ریولوشن کا. 1979 میں جو ریولوشن آیا ایران میں، اس کے بعد ایک ایران نے ایک منظم طریقے سے ایک شیعہ سیکٹ آف اسلام کو پروموٹ کیا، اور سعودیہ نے اس کے برعکس وہابزم کو پروموٹ کیا. تو یہ اگر اس میں ہم سیکنڈ فیکٹر پہ آئیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ان کے بیچ میں، جس میں ایران سپورٹ کرتا ہے شیعہ سیکٹ کو اور اپنا سعودی سپورٹ کرتا ہے اپنا سنی سیکٹ کو. تھرڈ فیکٹر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ہمارا عراق اور ایران کی وار. یہ وار 1980s میں ہوئی تھی صدام حسین کے دور میں، تو جس میں عراق نے ایران پہ حملہ کر دیا تھا اور ان کے آپس میں جنگ ہوئی تھی، جس میں اس جنگ میں سعودیہ نے عراق کو سپورٹ کیا تھا ایران کے خلاف. تو اس جنگ کے نتیجے میں بھی ایران اور سعودیہ کے ریلیشنز میں ایک کشیدگی نظر آئی. اس کے بعد چوتھا جو فیکٹر ہے وہ ہمارا نظر آتا ہے ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں 2016 میں ایک سعودیہ کلرک نمر النمر، یہ شیعہ کلرک تھے، ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے. اس کے بعد ایران میں ایک ویو آف پروٹیسٹ ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں سعودیہ کی ایمبیسی کو بند کیا جاتا ہے، اس پر اٹیک کیے جاتے ہیں، اور سعودیہ کے خلاف، سعودی گورنمنٹ کے خلاف ایک احتجاج نظر آتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ آف سعودیہ اور ایران کے آپس میں ڈپلومیٹک ٹائز کو ختم کر دیا جاتا ہے. پانچواں فیکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ہیجمونک اسٹرگل کا. ہیجمونک اسٹرگل ان دو ملکوں کے بیچ میں ایک پورے خطے پر نظر آتی ہے. جیسے کہ یمن میں آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی اور ایران کا، جب سے سعودیہ نے اٹیک کیا یمن کو، ایران کنٹینیوسلی حوثیز کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. اس کے بعد لبنان میں دیکھ سکتے ہیں، لبنان میں ایران حزب اللہ گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، سیریا میں بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا ہے. تو سملرلی سعودیہ بھی اس خطے میں اگینسٹ ایران جو ہے نا گروپس کو وہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ ہیجمونک اسٹرگل ایک پورے خطے میں ہمیں نظر آتی ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ میں. اچھا، تو یہ ان دو ملکوں کے بیچ میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، یہ مارچ 2023 میں جو ایک ریپروچمنٹ نظر آتی ہے جو چائنا بروکر کرتے ہیں، اس میں اس کا پورے خطے کے لیے ایک امپلیکیشنس ہیں، اسپیشلی ان دو کنٹریز کے لیے. اچھا، تو آتے ہیں کہ یہ ریپروچمنٹ کب ہوئی. یہ ریپروچمنٹ ہوتی ہے مارچ 2023 میں، جب چائنا بروکر کرتا ہے ایگریمنٹ بٹوین ایران اور سعودیہ. اچھا، تو بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ دونوں ملکوں کی آپس میں ریسپیکٹیو ایمبیسیز ول ری اوپن، سیکیورٹی کوآپریشن کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے گا. جو ٹائز ان کے خراب ہو چکے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے، تو ان کو مینڈ کیا جائے گا اور ان کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے گا. تو یہ ریپروچمنٹ ایک نظر آتی ہے. تو یہ بیسیکلی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریپروچمنٹ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، جب 2015 میں ایران نیوکلیر ڈیل ہوئی، تو اس ڈیل کے اوباما ایڈمنسٹریشن کے خلاف سعودیہ نے ایک آواز اٹھائی کہ یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اتنے کشیدہ حالات میں اس کے بعد بھی اوور دا ایئرس سعودیہ ایران کے حوالے سے ایک سخت اسٹانس رکھتا ہے. تو یہ ایک ریپروچمنٹ کے کیا کازز ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا ہمارا جو کاز ہے وہ ہے سعودیاز شفٹ فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس. سعودی اوور دا ایئرس جیو پولیٹکس سے اب نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا اکانومی پہ، جو کہ ان کی آئل سینٹرک رہی ہے، ایک ان کی اکانومی ایک بالکل ہی آئل پہ ڈپینڈنٹ رہی ہے، جس کو وہ ڈائیورس کرنا چاہ رہے ہیں. MBS محمد بن سلمان
کیونکہ وہ اب جو ان کا اگر تھرڈ فیکٹر پہ ہم آتے ہیں ویژن 2030 انیشیٹو میں، اس میں ہم دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں اس کو. اچھا، سیکنڈ اس کا فیکٹر ہے یو ایس اور سعودیہ کے اسٹرینتھ ٹائز. جب غالباً 2018 میں جمال خشوگی کا جب 2018 میں غالباً آئی ایم ناٹ شیور جب ان کا قتل ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو یو ایس کا اسٹانس رہا ہے اس کے حوالے سے، تو اس پر محمد بن سلمان بڑے خفا تھے ان سے، سعودی یو ایس اے سے، کہ انہوں نے ایک بڑا سخت اسٹانس رکھا. تو اس کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی سعودیہ کے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بار بار اپنے کنسرنس کو شو کرتی رہی. اس وجہ سے بھی یو ایس اور سعودیہ کے بیچ میں ایک نظر آتا ہے گیپ. نمبر تھرڈ فیکٹر ہے ویژن 2030 انیشیٹو، جس میں سعودیہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ نیوم جیسے پروجیکٹس ہو گئے، جیسے جس میں $500 بلین خرچ کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک اسٹیبلٹی کے ان کو ایک کامیاب پروجیکٹ بنانے کے لیے ایک اسٹیبلٹی اور ایک پیس کا ہونا بہت ضروری تھا، جس کے لیے یہ ایک ون آف دا فیکٹرس یہ بھی ہو سکتا ہے ریپروچمنٹ میں. اگر فورتھ پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ فیکٹر ہے اپنا اسٹیلمیٹ ان یمن. یمن میں جب محمد بن سلمان نے یمن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جنگ چھڑ گئی یمن میں، تو اس کے بعد یہ جنگ اس وقت محمد بن سلمان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کچھ عرصے میں ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہ کنکلوڈ کر لیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. یہ ایران کی سپورٹ کی وجہ سے، اور یہ بڑا ایک لانگ ٹرم چلی ہے وار، جس میں ایک سعودیہ برے طریقے سے پھنس چکا ہے. نمبر پانچواں فیکٹر یہ MBS فیکٹر، محمد بن سلمان. جیسے ہی محمد بن سلمان آئے تھے سعودیہ میں، تو انہوں نے کچھ اسٹیپس لیے تھے، جیسے یمن کی جنگ ہو گئی، اس کے بعد قطر کے ساتھ ٹائز انہوں نے ختم کر دیے، اس کے بعد ترکی کے ساتھ انہوں نے ریلیشنز خراب کر دیے، اس کے علاوہ مختلف گروپس کو وہ سپورٹ کرتے رہے. تو ایک بڑی ایک امیچور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بڑی ایک رشنگ ایک اپروچ نظر آتی ہے، جو کہ اوور دا ایئرس MBS بھی ایک میچورٹی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک چیزوں سے سیکھا ہے کہ اتنا جلدی وارس کنکلوڈ نہیں ہوتی اور اتنا جلدی آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوتی. تو اوور دا ایئرس وہ ان ساری چیزوں سے بیک ٹریک ہوئے، قطر کے ساتھ ریلیشنس کو مینڈ کیا، ایون ٹرکی کے ساتھ ان کے ریلیشنس انہوں نے ان کو مینڈ کیا. تو یہ بھی ایک ون آف دا فیکٹرس ہو سکتے ہیں کہ اسی حوالے سے وہ ایران کے ساتھ بھی اب ریلیشنس کو بہتر بنانے جا رہے ہیں. اچھا، اس ریپروچمنٹ میں میڈیٹر کا جس نے کردار ادا کیا وہ تھا چائنا. تو چائنا، وائی چائنا ہی کیوں؟ اس میں دو ریزنس ہیں اس کے. نمبر 1، میڈیٹر کے ہونے کے لیے امپریشن آف نیوٹرلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں اگر میڈیٹر نیوٹرلی نہ ہو تو دونوں پارٹیز ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گی. تو اس میں چائنا ہی واحد ایک ایسا ملک تھا جس میں ہمیں امپریشن آف نیوٹرلٹی ملتا ہے. نمبر 2، میڈیٹر کے ہونے کے لیے میڈیٹر شوڈ بی اسٹرانگ انف ٹو انفورس دا ایگریمنٹ. تو اس حوالے سے ہمیں چائنا ہی ایسا ملک ملتا ہے جس میں اتنی قوت ہے کہ وہ ایگریمنٹ کو انفورس کرا سکے. اب آتے ہیں یو ایس کے انٹرسٹ ان دا ریجن. یو ایس نے ہمیشہ اس ریجن میں اپنی پریزنس رکھی ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر ون یو ایس اس خطے میں اس لیے رہنا چاہتا ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دا سی لینڈس تھرو وچ دا ویسٹ انرجی امپورٹس ٹریول. تو ویسٹ کی بہت ساری انرجی کی امپورٹس تقریباً مڈل ایسٹ کے خطے سے گزرتی ہیں. تو یو ایس اپنی پریزنس اس خطے میں اس لیے رکھنا چاہتا ہے کہ ان لینڈس کو پروٹیکٹ کر سکے. اس کے بعد القاعدہ اور IS کے جو تھریٹس ہیں، جو کہ ہسٹوریکل ہیں، اپنا عراق ہو گیا، سیریا ہو گیا، تو وہ اس خطے کو اس لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا
کہ یہ تھریٹس جو ہے نا ری ایمرج نہ ہوں. نمبر 3 وہ ہے ڈیفینس ڈیلز اور سیل آف اکوپمنٹس ٹو گلف کنٹریز. یہ جو گلف کا ریجن ہے یا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، یہ سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں یا ایک بڑے بھاری تعداد میں یا بھاری اماؤنٹ میں ایک اسلحہ خریدتے ہیں اپنا یو ایس سے. تو یہ ایک اچھی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے یو ایس کے لیے. نمبر 4 جو فیکٹر ہے جو کہ ایک ریسنٹ ہسٹری میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ہے، وہ ہے اسرائیل کی سیکیورٹی. تو مڈل ایسٹ میں اسرائیل چونکہ مڈل ایسٹ میں، تو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بھی یو ایس اس ریجن کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ہے یو ایس کے لیے. اب آتے ہیں چائنا پہ. تو چائنا کے اس ریجن میں کیا انٹرسٹ ہے؟ چائنا کے حوالے سے اب چائنا جیسے جو ہے نا یو ایس جیسے اس ریجن سے تھوڑا ریٹریٹ ہوا ہے، تو چائنا نے اپنی پریزنس شو کی ہے، کیونکہ چائنا ایک رائزنگ پاور ہے. اس حوالے سے ایک کوٹیشن بھی ہے جن یونان کی ایک ملٹری آفیشل تھے چائنیز. انہوں نے کہا تھا کہ ایز دا یو ایس ریٹریٹس گلوبلی چائنا شوز اپ. کہ یو ایس جہاں جہاں سے بھی وہ بیک ٹریک ہوگا تو وہاں سے چائنا وہاں پہ اپنا چائنا شو اپ ہوگا. تو سملرلی اس ریپروچمنٹ میں چائنا نے اپنا چائنا کا ایک نظر آتا ہے رول، انہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اس کے علاوہ BRI کا جو پروجیکٹ ہے چائنا کا، وہ بھی اس کے لیے بھی ایک مڈل ایسٹ کا ریجن جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں گوادر کو عمان کو پھر جبوتی سے. تو یہ ایک لنک BRI میں ایک لنک کریٹ ہوگی مڈل ایسٹ کے تھرو. اس کے علاوہ اوور دا ایئرس فرام 2005 ٹو 2022 ایک جو مینا کا ریجن ہے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کا، اس میں چائنا نے تقریباً $372 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس حوالے سے بھی چائنا اس ریجن میں چائنا کے انٹرسٹ ہیں. اب آتے ہیں اس کی امپلیکیشنس فار پاکستان کی طرف. تو پاکستان کے لیے جیسے کہ اپنا ٹم مارشل نے کہا تھا، نو اماؤنٹ آف آئیڈیالوجی کین چینج دی جغرافیکل ریئلٹیز. تو چونکہ ایران ہمارا جغرافیکلی ایک نیبرنگ کنٹری ہے، اور سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ہسٹوریکلی، بیکاز وہ اوور دی ایئرس اکنامک ٹرمز میں بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کا سب سے لارجسٹ ڈائسپورا بھی سعودی میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایک اچھی تعداد میں ریمیٹنسز ہمیں جو ہے نا اپنا سعودیہ سے ملتی ہیں. تو سعودیہ اور ایران دونوں ہی جو ہے نا ملک پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو اگر اس اپروچمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیس اینڈ اسٹیبلٹی یہ پاکستان کے لیے جو ہے نا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ پیس اینڈ پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے ان دونوں ملکوں کی اپروچمنٹ. اس کے علاوہ اکنامی، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، اکنامی میں ایک بہتری نظر آئے گی، کیونکہ ہمارے انرجی امپورٹس اگر ہم کر سکیں گے اپنا ایران سے، اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ایک اسٹیبلٹی نظر آئے گی. اس کے علاوہ ہماری انرجی سیکٹر، کیونکہ ایران انرجی رچ کنٹری ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی انرجی جو نیڈس ہیں وہ بھی میٹ ہوں گی. اب آتے ہیں چیلنجز پہ. چیلنجز میں یہ ہے کہ سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ ان دو ملکوں کے بیچ میں بیلنس کریٹ کرنا، کیونکہ ریپروچمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے الٹوگیدر انٹرسٹ چینج ہو جائیں گے یا الٹوگیدر ان کی ساری پالیسیز چینج ہو جائیں گی. تو ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک بیلنس کریٹ کرنا یہ آفٹر آل ایک بڑا چیلنج رہے گا پاکستان کے لیے. نمبر ٹو از دا یو ایس فیکٹر. چونکہ یو ایس تھنک ٹینکس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپروچمنٹ از اے لوز سچویشن فار یو ایس. تو اس میں یو ایس کا کس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس اپروچمنٹ میں. تو اینی تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ دا انٹرسٹ آف یو ایس، اس میں پاکستان کے لیے چیلنجز تو رہیں گے گیون دا کرنٹ اکنامک کنڈیشنز آف پاکستان. تو
اس حوالے سے بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ چیلنج رہے گا پاکستان کے لیے. سو اوور آل کنکلوڈنگ دا ڈسکشن یہ ہے کہ اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستان اینڈ فار آر ریجن. اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے یہ بھی ایک پازیٹیو رہے گا کہ سی پیک کو ایک سکسیس اسٹوری بنانے کے لیے ایک ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری تھے. کیونکہ اوور دا ایئرس ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن یادیو جو تھے وہ بھی ایران سے آئے, اور ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایران اور پاکستان کے آپس میں کشیدگی رہی. تو یہ چیزیں بھی پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو ہوں گی یہ اپروچمنٹ کی وجہ سے. تو ناٹ فار پاکستان بٹ اوور آل بٹ دا انٹائر ریجن. سو تھینک یو گائز, تھینک یو سو مچ.